السلام علیکم۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ وہ کتاب کے بارے میں جس کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے اسٹڈی کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں آج بک سمری بناتے ہیں اس کی، اور بک سمری انشاءاللہ ہم پارٹس میں بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سکسیس کے بارے میں، کافی زیادہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بن ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ سب سے پہلے جس کی بات کی ہم بات کریں گے، جو وہ بات کی ہوئی ہے ہمارے پاس سکسیس کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں۔ کیونکہ کامیابی کی جو بھی نفسیات ہوتی ہے نا، کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی بھی بڑا جملہ بولا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، منطق ہوتی ہے۔ اس جملے میں اس شخص کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے دیکھا تھا ابھی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر ایک چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں گے تب بھی میں اپنے دین یا اپنے کام، اپنے جو بھی میں کر رہا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو منزل ہے، منزل کا انتخاب سورج اور چاند سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ جب کوئی منزل اور انتخاب بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، انسان پرعزم ہوتا ہے۔ جب انسان پرعزم ہوتا ہے تو اس کی منزل اس کو بہت چھوٹی لگتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں منزل کو انشاءاللہ اپنی اگر میں محنت کروں گا، دل سے محنت کروں گا تو میں منزل کو ضرور حاصل کر لوں گا۔ وہ خود کو موٹیویٹ ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ موٹیویشن کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ان کی موٹیویشن ہی ان کی منزل ہوتی ہے کہ میں نے اس جگہ پر پہنچنا ہے اور لازمی پہنچنا ہے۔ کیونکہ جب کفار کو پتہ چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین جو اسلام پھیلا رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ان کو کامیابی مل رہی ہے، تو انہوں نے پھر سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بادشاہ دیں گے، آپ جتنی زمینیں چاہیں، جو شہرت چاہیں، آپ کو ہر چیز آپ کو فراہم کی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے انکار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے شروع کر دیے، ظلم کی بھی انتہا کرنی شروع کر دی۔ جس طرح بہت سے واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اوجری پھینکنی شروع کر دی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اوجری وغیرہ پھینکی آپ کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک گڑیا تھی جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم برداشت کی، کیونکہ جب اس وقت حضرت جبرائیل بھی آپ کے پاس آئے، لیکن حضرت جبرائیل کو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں تو یہ ان سے آگے والی نسلیں، وہ نہیں تو ان سے آگے والی نسلیں ضرور اس دین اسلام کو پہچانے گی اور وہ دین اسلام کے راستے پر چلے گی۔ اگر ہم اسی نسل کو ختم کر دیں تو نسل آگے کس طرح بڑھے گی؟ اس وجہ سے کامیابی کا ارتقاء کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، ڈراؤن نے کہا تھا کہ آگے وہی بڑھتا ہے جو تبدیلی قبول کرتا ہے، جو تبدیلی قبول نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہم مثال لیں ڈائناسور کی، ڈائناسور نے اپنے اندر جب یہ رہے جب انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو یہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ میں مقابل سمجھے جاتے تھے، ان کا مقابلہ نہیں تھا کوئی بھی کر سکتا، سنا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ پائے جاتے ہیں، ہمیں لوگوں کو مردہ کی باقیات ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ڈائناسور ہے، ڈائناسور کیا یہ اسٹیچو ہے یا اس کے جو ہڈیاں ملی ہیں، لیکن ہمیں بھی اس سے تحقیق نے ابھی پراپرلی ثابت نہیں کیا ہے اس کو۔ کیونکہ اگر ہم دوسری طرف ایک لال بیگ یعنی کوکروچ کو دیکھیں تو وہ صدیوں سے کوکروچ کے ساتھ ہی تقریباً آیا تھا ہمارے ڈائناسور کے ساتھ، لیکن اس کئی سالوں سے ہمارے پاس ساتھ رہ رہا ہے، یعنی اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ وہ کیوں رہ رہا ہے کہ اس میں جینیاتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جینیاتی تبدیلی کا مطلب اب ایک جینز ہے اور اس نے جس طرح ہم آج کی مثال لیتے ہیں، آج کے زمانے میں اگر کوئی لال بیگ ہے اور وہ لال بیگ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی طرح کا، وہ جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے مسئلے کو اگر برداشت کر لیتا ہے، یعنی جس طرح اگر ہم کہہ لیں کہ کوکروچ تھا، کوئی لائیو ایگزامپل لے لیتے ہیں کوکروچ کے اوپر کوئی بھی موسمی دباؤ آیا کسی بھی قسم کا، اور وہ موسمی دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ موسمی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اس نے برداشت کر لی۔ اب اس سے آگے والا جو بھی کوکروچ اس کی نسل ہوگی وہ اس کو برداشت کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ اس کے جینز کے اندر شامل ہو گیا کہ جب بھی اس کو اس طرح کا مسئلہ سامنے آئے گا تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے گا۔ اسی طرح جس طرح وہ سالوں سے وہ رہ رہے ہیں، ان کے اندر وہ جینز میں تبدیلیاں آتی رہی، اس وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہے، اس میں ہر بار کوئی نہ کوئی نسل میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کیونکہ اگر انہوں نے بات کی گئی تھی بک میں کہ اگر ایک نسل چھوٹی سی تبدیلی کا سامنا کرتی ہے تو وہ اس میں سروائیو کر جاتی ہے اور وہ تجربہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ سب کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ جینز کے ذریعے۔ کیونکہ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت کی گئی ہے، جن کے لوگوں میں خودکشی کا عناصر پایا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، تو
ان میں اگر ہم دیکھیں تو وہی لوگ رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان میں خودکشی کا ہوتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ ایک بچی تھی، اس نے بکرا دیکھا، اس نے اسی کو بکرا سمجھ لیا، اس کے بعد اس نے گدھا دیکھا، اس نے اس کو بڑا گدھا سمجھ لیا، اس کے بعد اس نے کوئی خرگوش یا بکری سے چھوٹا جانور دیکھا تو اس نے اس کو چھوٹا گدھا کہہ لیا، کیونکہ جس نے دیکھا ہی بکرا ہے وہ کیا ہر چیز کو اسی کے ساتھ ریلیٹ کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں منفی چیزوں کے بارے میں، یعنی نیگیٹو، جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہر کام کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہی ہے، اگر پازیٹیو ہے تو وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے کہ یہ پازیٹیو بات ہے، پازیٹیو ہے۔ کیونکہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، بہت زیادہ ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ انہوں نے مسئلہ سامنے ناکامی سے فیس کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ناکامی فیس کی ہوئی ہے تو ہم ناکامی سوچتے ہیں۔ وہ کہ ان سے پوچھے کہ یہ کام کرنا، وہ کہتے ہیں ہم بھی ناکام ہو گئے تھے، آپ بھی نہ کرو۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے تھے، آپ نہ کرو، آپ کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح اب دیکھیں نا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مقصد ہی نہیں ہوتا، جس کے پاس مقصد ہی نہیں ہوتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پڑھائی کی عمر میں آوارہ گردی کرتے ہیں اور باقی زندگی مشکلات میں گزر جاتی ہے، کیونکہ جب پڑھائی کا عمل ہوتا ہے، پڑھائی کی زندگی بہت ہی میرے انداز سے مطابق پڑھائی جو ہے، پڑھائی کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، لیکن پڑھائی کو ایک طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم صرف اور صرف پڑھائی پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے کہ پڑھائی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر آدمی جو ہے کہ وہ اپنی فزیکلی طور پر دنیا میں نہیں سروائیو کر سکے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پڑھائی کی عمر میں آوارہ گردی جب کرتے ہیں تو اگر کوئی بلندی پر پہنچا تو اس نے آغاز کہاں سے کیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی بھی اپنا مکان بنایا، اور مکان کے ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن مکان تو ہر کوئی ضروری کی چیز ہے، لیکن مکان میں اس کے لیے یہ بڑی بات ہوگی جس کے خاندان میں پہلا مکان بنایا ہوگا یا گھر بنایا ہوگا، اس کسی کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے بڑی بات ہوگی جس نے خاندان میں پہلا کام۔ اسی طرح کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ٹرینڈ فالوور ہوتے ہیں۔ جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں وہی لوگ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرینڈ فالوور وہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر ہم بات کریں پاکستان میں ولاگرز کا چلا، ولاگز کا ٹرینڈ سیٹر کون تھا؟ ڈکی بھائی ہم کہہ لیں۔ اسی طرح وہ ابھی بھی کامیاب ہیں اپنی زندگی میں جو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ولاگرز آئے نہیں کامیاب ہو سکے۔ جس طرح اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں ایک بہت بڑے یوٹیوبر پوڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے بہت بڑے لوگوں کے، بل گیٹس کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے، بہت بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا ہوا ہے، وہ بھی ٹرینڈ سیٹر ہے، وہ اپنی لائف جرنی میں کامیاب ہے۔ ٹرینڈ فالوور ہوتے ہیں، وہ آج انہوں نے کوئی چیز فالو کر لی، کل انہوں نے کوئی چیز فالو کی، جس کا ٹرینڈ شروع ہو گیا وہ اس کی چیز فالو کرنا شروع کر دیا، وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس کی بڑی مثال اگر ہم بات کریں نا ٹرینڈ سیٹر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے ابھی ایگزامپل دی نا کہ آپ سے لوگوں کو کہ یہ لیکن اگر ہم بات کریں ٹرینڈ سیٹر کی، ٹرینڈ سیٹر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آپ نے اس دنیا میں تبلیغ اسلام نہیں شروع کیا تو اس کے پہلے بھی نا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر ثابت بھی کیا کس طرح رحمت ہوتی ہے سارا کچھ۔ تو آج اسی بیٹیوں کو جن کو ہمیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے لیے نہ ہم فیس نہیں کر سکتے، اور لوگ کیا سوچیں گے کہ ہمارے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ تو وہی بیٹی جب بھی پیدا ہوتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو رحمت کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ وہ تھوڑے سے آگے ہم بات کریں گے، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہم بات کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے مثال بنانا ہوتا ہے وہ کام کرتے مر جاتے ہیں، جس طرح اگر ہم بات کریں ہمارے اسلامی جرنی کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح بہت ہی عظیم ہستی تھی، انہوں نے دن رات محنت کی۔ جب انہوں نے دن رات محنت کی، حالانکہ وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے، ان کی جو موت اگر ہم کہہ لیں، موت بھی وہ بھی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ اتنا زیادہ دن رات انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اس دنیا میں انسانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جتنے بھی لوگ آتے ہیں دنیا میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ جو اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے جاتے ہیں، جس طرح نیپولین کی بہت ہی شاندار اگزامپل ہے، کیونکہ نیپولین جس اسکول میں پڑھتا تھا، اس اسکول کے بچے اس کے ساتھ کھانا نہیں پسند کرتے تھے۔ جی ہاں، اسی طرح کی ایک اور اسٹوری ہے نیپولین کے بارے میں۔ اسکول کے بچے کہتے تھے کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا نیپولین کو، لیکن اس نے غصے سے نہیں، اس نے پیار سے جواب دیا، خاموشی اختیار کی،
اس نے پیار سے کہا کہ نہیں تم لوگ ایک دن مجھے پہچانا گے. اس نے ان کے ساتھ نہیں کہ لڑنا شروع نہیں کیا. اس نے کہا تم ایک دن مجھے پہچانا گے. وہ اکیلا بیٹھا رہتا, کتابیں پڑھتا, نقشے بناتا, بڑے بڑے کو آپ دیکھتا, پھر وہی لڑکا اب دنیا کے بہت بڑے حکمران بنا. میری کوئی جس کو آپ نے اگر آپ نے کوئی 11th 12th کی کتاب پڑھی, اس میں یہ 9th 10th کی کتاب میں بھی آئی تھنک بات کی گئی ہے میری کوری کی, وہ جس نے ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز دریافت کیے تھے. اس لڑکی کی بھی کہانی بہت ہی شاندار ہے. وہ لڑکی کی کہانی اس طرح تھی کہ وہ کسی شاندار کالج میں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی ٹیوشن میں. تو ٹیوشن کا ایک بچہ تھا لڑکا, اس کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا, باتیں چلتی رہی. لیکن جیسے ہی کچھ دن آگے بڑھے تو لڑکی وہ لڑکے کی والد سے ملنے گئی, لیکن لڑکے کے والدہ نے اس کو بیزت کر کے بیچ کر دیا کہ لڑکا کا گھر کافی امیر تھا, لیکن لڑکے کی والدہ کو پسند نہیں آیا کہ اتنی غریب لڑکی میرے لڑکے کو پسند کری ہے, صرف پیسوں کے لالچ میں ہے. تو اس لڑکے کی ماں نے کافی زیادہ اس کی بےعزتی کی اور وہ لڑکا واپس چلے گی. جیسے وہ لڑکی واپس چلے گی, پھر اس طرح وہ پھر پیرس چلے گی. پیرس جا کر بہت ہی عظیم سائنسدان بنی جس نے پھر ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز دریافت کیے تھے. اور اسی طرح اگر ہم اپنی ذات کو سمجھ لیں, جس طرح اگر ہم اپنا سمجھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا نہیں کر سکتے, جس کو اپنے مقصد کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, پھر آپ کو مثلاً ایڈیسن 72 سال کی عمر میں آپ لیبارٹری چل گئی, لیکن لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ کی لیبارٹری چل گئی, اب تم کیا کر سکو گے, کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکو, آپ کی کامیابی چل گئی ہے. نہیں, اس نے لوگوں کو روکا, نہیں میری کامیابی نہیں چلی, میری ناکامی بھی چلی ہے ساتھ. وہ لوگ ناکامی کو نہیں دیکھ رہے تھے, لوگ اس کو کہہ رہے تھے تمہاری کامیابی چل گئی, سارا کچھ چل گیا. نہیں, اس کی کامیابی بھی چلی تھی. اگر کامیابی کو دیکھا جائے تو اس سے بہت سے لوگ کہتے تھے, مگر اگر ایک استاد ہے جس نے 1 کروڑ روپیہ کمانا بھی نہ سیکھا اور وہ بچوں کو بتا رہا ہو کہ 1 کروڑ روپیہ کس طرح کمایا جاتا ہے, یہ بہت ہی غلط بات ہے. کیونکہ جس نے فزیکلی طور پر کمائے نہیں وہ بتا نہیں سکتا, بتانے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہی کیونکہ مگر اس نے کمایا نہیں ہے. تیراکی کی اگر بات کریں, تیراکی ایک استاد ہے جس نے تیراکی فزیکلی طور پر کی ہی نہیں ہے. وہ کس طرح, اسی لیے پاکستان میں اکثر اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ جو کیا اس کو کہتے ہیں لائسنس وغیرہ ملتے نہیں ہیں, تو اس طرح وہ کام کرتے رہتے ہیں. اگر ہم اس تیراکی کی اگزامپل کی دی تھی ابھی میں نے, جی بالکل اسی طرح ہی ہوتا. پاکستان میں ایک جو کامیاب ہو جاتا ہے ہلکا سا, تو اسی کو استاد بنا دیا جاتا ہے, لیکن اس کے پاس کسی قسم کا لائسنس, کسی قسم کا اس کے پاس ریوارڈ یا کسی قسم کا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی میں کتنا آگے تک پہنچا تھا. بالکل اسی طرح اگر ہم استاد کی بات کریں, استاد کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی شاندار حصہ ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں سکسیس کے بارے میں. آگے میں پچھلے دنوں کچھ پڑھ رہا تھا اسٹیو جو کے بارے میں کہانی. اسٹیو جو کی کہانی بھی بہت ہی شاندار کہانی تھی. انشاءاللہ وہ آپ کو یہ کہ نیکسٹ پارٹ جو آئے گا اس کے شروع میں ہی آپ کو بتائی جائے گی. آداب کے لیے اللہ حافظ. ہاں, میری ویڈیوز نہیں بنانا چاہ رہا, میں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنا علم نہیں ہے. میں ابھی تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے گا تو مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں تب کے لیے اللہ حافظ.